اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہے محترمہ منیزہ جہانگیر، کو چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پی ٹی آئی نے کس پس منظر میں الیکشن لڑا، اس کے ساتھ کیا مسائل تھے، اور اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوا پھر اور اس کے حوالے سے پوری دنیا جو کہہ رہی ہے وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی بیلز ہونی شروع ہوئی ہیں، ان کو اس طرح سے نہیں فالو کیا گیا یا ان کو دوبارہ نہیں پکڑا گیا جیسے کہ اس سے پہلے عام تاثر ہوتا تھا، کچھ سپیس بنتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ بالکل، بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے بالکل درست کہا کہ سپیس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے انفارچونیٹلی یہ بات درست ہے کہ جب بھی سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اسی طرح سیاستدانوں کی جو عدالت کے اندر مشکلات ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، اور عدالتوں کو جو ایک سٹرکٹ قانونی تقاضا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل 10A، اس کے تحت ہی چلنا چاہیے۔ مگر ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی سیاسی مشکلات میں ایک سیاستدان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی سخت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جو اس وقت پھر بھی پابند سلاسل ہیں، انڈر دا CRPC ان کو بیل مل جانی چاہیے۔ اتنی لمبے عرصے تک جو ہے خواتین کو اس طرح حراست میں نہیں رکھا گیا ہے ماضی میں بھی، مگر ان کو بھی بیل نہیں ملی، اور یہ بھی ایک وائلیشن ہے، آپ سمجھ لیں، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا۔ اسی طرح اعجاز چودھری صاحب کی بھی میں بات کروں گی، انہوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کم از کم آپ میری ایک پبلک ہیئرنگ تو کرائیں، مجھے عدالت میں تو لائیں۔ اگر آپ میری اسی طرح سلاخوں کے پیچھے آپ میرا ٹرائل چلائیں گے تو پھر مجھے جو ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ملے گا۔ تو یہ جو تمام باتیں ہیں یہ بالکل درست ہیں، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی یہ خلاف ورزی ہے، نہ کہ صرف پاکستان کے آئین کے مطابق مگر جو ہم نے انٹرنیشنل کنونشنز بھی سائن کیے ہیں اس کے مطابق بھی۔ مگر اگر آپ اس کو سیاسی طور پہ دیکھیں تو جہاں ہم نے ایک نرمی دیکھی ہے سیاسی ایٹماسفیئر میں، اب الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو عدالتی ماحول ہے وہ بھی اسی طرح نرم ہوا ہے سیاستدانوں کی طرف سے، سیاسی پرزنرز کی طرف سے۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اب ہمیں ایک ہیلنگ ٹچ دینا ہے، ہم نے ایک نئی ابتدا کرنی ہے، الیکشن ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ سیاسی حکومت نہیں تھی، اب تو ایک منتخب حکومت آ گئی ہے۔ کتنی ذمہ داری ہے اس منتخب حکومت کی کہ اس کے دور میں یہ سیاسی قیدی نہ رہیں، یہ سیاسی قیدی چھوٹے، اور جو بڑے سیاسی رہنما ہیں، ابھی آپ نے اعجاز چودھری صاحب کا ذکر کیا، چودھری پرویز الہی صاحب کا بہت پرومیننٹ کیس ہے، ان کو درجنوں بار ضمانت ملی مگر اس کے باوجود وہ کسی صورت سے رہا نہیں ہوئے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اب جو آنے والی حکومت ہے اس کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سیاسی آزادی ہے اور جو کہنے کی آزادی ہے اور جو تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ پرفارم کرنے کی یا اپنا کام کرنے کی آزادی ہے، یہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے مریم نواز صاحبہ کی، شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کامران صاحب۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل مشرف سے جو ہے حکومت لی تھی اور یہاں پہ جمہوریت آئی تھی، تو پہلی تقریر جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرتے ہیں، اور اس بات کو بڑا سراہا گیا تھا اور اس کو دیکھا گیا تھا کہ یہ ایک شناخت بنائی گئی تھی کہ جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آ کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی قیدی اس حکومت کے نہیں ہیں، یہ سیاسی قیدی ہیں ریاست کے، چونکہ 9 مئی کے ان کے اوپر الزامات ہیں۔ تو کیا the buck stops with the politicians؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم کیوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ یکجا ہو گئی ہیں بلوچستان میں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ جو رگنگ ہوئی ہے اس کی بھی تحقیقات کرنی ہوگی، چونکہ مت بھولیے گا کہ اختر مینگل، محمود خان اچکزئی صاحب، یہاں تک کہ مالک بلوچ صاحب، یہ سب جو ہے حکومت کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو ان کی ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی رہ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کم از کم جو ہے ان کی بات سنے گی یا ایک طرح سے ان کی شکایت کا ازالہ ضرور کرے گی۔ اب کیا ان کو وہ سپیس ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ اس لیے میں کر رہی ہوں چونکہ جب ویک گورنمنٹس آتی ہیں،
सेंटर के अंदर, तो उनकी और बड़ी मजबूरियां होती हैं जिसके तहत वो अपने आप को असर्ट नहीं कर सकती। और जिस तरह से हमने 2008 की हुकूमत मगर आपने देखा, आई एम सॉरी, मगर आपने देखा कि अगर आप अपनी बिडिंग नहीं करती हैं, आप किसी और हवाले से बिडिंग कर रहे होते हैं तो उसकी बड़ी कॉस्ट होती है ना। अभी आप देखें नून लीग का जो इलेक्शन में अंजाम हुआ है, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, जो रिज़ल्ट्स भी आए हैं वो उसको भी अब कितना बिलीव करें कितना नहीं करें। उसके बाद अब अगर आइंदा दौर के अंदर भी जितना भी टाइम उनको मिलता है, देखते हैं 5 साल मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो पार्टी फिर पेरिश हो जाएगी। कामरान साहब, आपने तो जो है सियासत के ऊपर ज़्यादा लंबा अरसा आपने रिपोर्ट किया है, मगर जिस तरीके से यहाँ पे सियासतदानों को लाया जाता है हाथ बांध के, पाँव बांध के, तो कैसे कोई भी सियासतदान इस माहौल के अंदर डिलीवर कर सकता है? उनके सामने एक सख्त अपोजिशन खड़ी कर दी जाती है, उनको एक वीक गवर्नमेंट थमा दी जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करना बहुत मुश्किल काम है और पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। जब तक आप सियासतदानों को वो स्पेस नहीं देंगे जिसके तहत वो अपना काम कर सकें या अपना लोहा मनवा सकें, तो पाकिस्तान कैसे फिर तरक्की करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि हम यहाँ पे मईशत की बात करते हैं, मगर क्या जिन्होंने भी इंटरनेट बंद किया, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि मईशत को कितना बड़ा धचका होगा? फिर यहाँ के जो IT मिनिस्टर थे वो ये कह रहे थे कि हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो टेक ऑफ कर रही है, और वो X के ऊपर अपना पोस्ट कर रहे थे VPN इस्तेमाल करके, जबकि पूरे मुल्क के अंदर X जो है वो सस्पेंडेड था। तो वो बिल्कुल ला ताल्लुक थे रियलिटी से। और इस तरह ही लगा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर मशीर हैं इस वक्त, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम ही नहीं। और जिस मुल्क के अंदर आप बग़ैर सोचे समझे आप इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं और फिर बाद में मेरे जैसे और आपके जैसे जर्नलिस्ट फ़ोन करते रहते हैं कि बताइए कि ये बंद किसने किया, और कोई जवाब नहीं आता, तो फिर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा मसला भी है। और जब तक सियासतदान ये तयन नहीं कर सकते कि इस मुल्क को किसने चलाना है, तब तक यहाँ पे कोई किस्म की अच्छी किस्म की गवर्नेंस नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। इस मौजूद में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही है मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर, को चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहिबा। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि PTI ने किस पस मंज़र में इलेक्शन लड़ा, उसके साथ क्या मसाइल थे, और उसके बाद भी जो इलेक्शन हुआ फिर, और उसके हवाले से पूरी दुनिया जो कह रही है वो मैं और आप सब जानते हैं। लेकिन अब एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि PTI के कुछ लोग जो हैं उनकी बेल्स होनी शुरू हुई हैं, उनको उस तरह से नहीं फॉलो किया गया या उनको दोबारा नहीं पकड़ा गया जैसे कि इससे पहले आम तासुर होता था। कुछ स्पेस बनती नज़र आ रही है, आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि स्पेस बनती हुई नज़र आ रही है।